بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ یوکرین چونکہ اس کی مدد یورپین یونین کر رہی ہے، نیٹو اس کی مدد کر رہا ہے، امریکہ اس کو ویپنز دے رہا ہے، ہر طرح کے ماڈرن ویپنز دیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی دفاعی اہلیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ رشیا کو بہت بڑی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ چند ایک شہر انہوں نے قبضہ کیے ہیں، کچھ دیہات قبضہ کیے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ یوکرین نے مارکا مارا ہے اور رشین فوج کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ بلکہ ایک آدھ جگہ پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رشین فوج کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ وہ اب اپنے علاقے میں یعنی روس میں واپس جا چکی ہے۔ تو اس لحاظ سے رشیا کے لیے لازماً حالات مشکل ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے مغربی دنیا، خاص طور پہ نیٹو کنٹریز، وہ بڑے انکریجڈ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود تو جنگ لڑی نہیں، پیسہ لگایا ہے، ہتھیار دیے ہیں، کسی اور کو لڑوایا ہے، لیکن نقصان روس کا کیا ہے۔ سینکشنز لگی ہوئی ہیں روس کے اوپر بے پناہ، اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ چونکہ جنگی کامیابی نہیں ہو رہی یوکرین میں، تو وہ بھی ایک سیٹ بیک ہے رشیا کی پالیسیز کے لیے۔ یہاں پہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بالآخر رشیا کے جو بارڈرز ہیں وہ غیر محفوظ ہو رہے ہیں، ان کے گرد ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب پولینڈ میں اور چیکوسلویکیا وغیرہ میں امریکہ نے اپنے میزائل ڈیفنس سسٹمز وہاں ڈپلوائے کیے تھے اور رشیا نے بڑا واویلا مچایا تھا اس پہ، لیکن وہ باتیں پیچھے رہ گئیں۔ اب جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ کہ فن لینڈ، جو کہ عرصہ دراز سے ایک نیوٹرل کنٹری تھا، نان الائنڈ تھا، جو کہ کسی کے خلاف نہیں تھا، اس نے درخواست دے دی ہے کہ اس کو نیٹو کا ممبر بنایا جائے۔ 1300 کلومیٹر کی سرحد فن لینڈ کی ملتی ہے رشیا کے ساتھ، جو نیٹو کے پاس جانے کی وجہ سے یا نیٹو کی ممبرشپ کی وجہ سے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی اور اس کے اوپر نیٹو کی فورسز موجود ہوں گی۔ اسی طرح سویڈن، جو کہ اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، 200 سال سے سویڈن ایک نیوٹرل کنٹری تھا جس نے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی اتحاد یا الائنس نہیں بنائی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ ایک پرامن کنٹری تھا، لیکن اب وہ بھی، اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نیٹو کی ممبرشپ لے گا۔ نیٹو کی ممبرشپ عام حالات میں لینا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے شرائط پوری کرنی، اس میں بڑا وقت لگتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اسٹالٹنبرگ جو ہیں، انہوں نے فوری طور پہ کہا ہے کہ ان کے کیس میں، فن لینڈ اور سویڈن کے معاملے میں، وہ بڑا جلدی تیزی کے ساتھ سارا پروسیس آگے چلائیں گے اور ان کو نیٹو کی ممبرشپ لے کے دیں گے۔ رشیا لازماً اس صورتحال سے غافل نہیں رہ سکتا، اور رشیا نے، صدر پوٹن نے فن لینڈ کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کر کے اور اس کو کہا کہ آپ یہ قدم نہ اٹھائیں۔ رشین صدر کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ اپنی نیوٹریلٹی کو ترک کرتے ہیں تو پہلی بات تو آپ کو نیوٹریلٹی ترک کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ پرامن ملک ہیں اور آپ کو خطرہ کسی سے نہیں ہے۔ جہاں تک رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کوئی تاریخ ہے، ہسٹری ہے پیچھے، تو وہ یہ ہے کہ بڑی پرامن ہسٹری ہے۔ پھر بعض چیزوں میں آپ مل کے تعاون ایک دوسرے سے کرتے رہیں، کچھ معاہدے بھی ان کے آپس میں ہیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود اگر آپ نیٹو کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی آپ کی طرف سے بہت بڑی تھریٹ تو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نیٹو میں شامل ہو گئے تو اس سے ہمارے لیے بہت بڑے خطرات ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ روس اس چیز سے غافل نہیں رہے گا اور وہ اس کا جواب ضرور دے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک رسپانس آئے گی رشیا کی طرف سے۔ یہ چیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ رشیا کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ وہ نیٹو کی ایکسپینشن کو روکے، جبکہ یوکرین کی جنگ نے یہ واضح کر دیا کہ ایک ملک جس کو نیٹو سے الگ کرنا چاہ رہا تھا، رشیا چاہتا تھا کہ نیٹو میں شریک نہ ہو، اس کے اوپر رشیا نے حملہ کر دیا۔
نیٹو ہیلپ تو کر رہا ہے یوکرین کی، لیکن ڈائریکٹ اس میں ملوث نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں ہے۔ لہٰذا جو آس پاس کے ملک ہیں آج ان میں ایک سوچ بچار موجود ہے کہ اگر وہ اسی طرح رہیں اور کل رشیا یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو پھر ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ لہٰذا وہ چاہیں گے کہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ ان کی ملک کے اندر پلیس کر دی جائیں، یا نیٹو اپنے میزائل ڈیفنس وغیرہ وہاں لگا دے۔ اسی وجہ سے فن لینڈ نے اور سویڈن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیٹو کی ممبرشپ لیں۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر نے بھی ویلکم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ آنا چاہتے ہیں، ممبر بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی اس پروپوزل کو سپورٹ کرے گا، اور اس کی وجہ سے ممبرشپ بڑھے گی۔ آج 30 ممبر ہیں نیٹو کے، اور کل وہ 32 ہوں گے، یعنی کچھ عرصے میں۔ یہاں ایک ملک ہے جس نے کہ اس کی مخالفت کی ہے، اور وہ ہے ٹرکی۔ ٹرکی کی مخالفت کی وجہ اپنی ہے۔ ٹرکی نے کہا کہ یہ دو ملک جو ہیں ان کی اپنی سرزمین کے اوپر بعض کرد لیڈر یا کرد لوگ موجود ہیں جن کو یہ ملک روکتے نہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ٹرکی میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ٹرکی ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سویڈن نے اور فن لینڈ نے ٹرکی سے کوئی تعاون نہیں کیا اس معاملے میں، بلکہ الٹا ٹرکی کے اوپر بعض معاملات میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ ٹرکی وہاں سے فن لینڈ سے اور سویڈن سے بعض چیزوں کی بعض ٹیکنالوجیز نہیں خرید سکتا۔ ٹیکنالوجی نہ ملنے کی وجہ سے بعض ویپن سسٹمز میں جو ہائی ٹیک چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو ٹرکی کرتا ہے، وہ ٹرکی کو ملنی بند ہو جائیں گی۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ پوٹن اس چیز کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ رہے ہیں، خطرہ تو نہ صحیح لیکن چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے چنانچہ ٹیلی فون کر کے تو خاص طور پہ نارڈک کنٹریز یعنی فن لینڈ کو اس چیز پہ وارننگ دی ہے کہ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو نیٹو کی ممبرشپ مل جاتی ہے تو رشیا نے جو کہا ہے کہ ان کی طرف سے ایک ریسپانس آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ آج دن تک رشیا نے کوئی بھی ویپنز، کوئی ہتھیار، کوئی فوج فن لینڈ کے بارڈرز پہ نہیں، وہاں پہ ڈپلوائے نہیں کی، جس کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ فن لینڈ جو ہے وہ ایک پرامن زندگی، فن لینڈ کے لوگ، فنش جو ہیں وہ ایک پرامن زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان کی سرحدوں پہ کوئی ایسے خطرات موجود نہیں تھے۔ لیکن اب دیکھیے کہ اس چیز کا نقصان کیا ہوگا۔ یہ فیصلے تو لیڈرز کر لیتے ہیں اس طرح، لیکن ان چیزوں سے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ پہلی چیز، رشیا اب اپنی فوجیں اور اپنے میزائل سسٹمز وہ فن لینڈ کے بارڈرز کے اوپر لے کے آئے گا۔ نتیجتاً فن لینڈ کو بھی اپنا دفاعی خرچ بڑھانا پڑے گا، دفاعی اخراجات بڑھانا پڑیں گے، اور ایک ایسا ملک جو کہ بہت ہی خوشحالی کا وقت گزار رہا تھا، جہاں تعلیم کا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے، جہاں لوگوں کو فری تعلیم دی جا رہی تھی، وہاں انہی لوگوں کے اس ویلفیئر کے پیسے میں سے کٹ کر کے ان کو دفاع پہ خرچہ کرنا ہوگا۔ نیٹو بھی اپنا حصہ مانگے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیر ملکی افواج یعنی نیٹو کی افواج، نیٹو کے میزائل، ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے افواج وغیرہ ہوں، ان کو جگہ دینی پڑے گی فن لینڈ پہ۔ فن لینڈ کی سرحدوں کے دفاع کے لیے اب ضرورت ہوگی کہ وہاں پہ ہائی ٹیک قسم کی سسٹمز لگائے جائیں، جس طرح چیکوسلویکیا وغیرہ میں لگائے گئے، اور وہ ملک جس پہ صدیوں کبھی کسی غیر ملکی فوجی نے قدم نہیں رکھا تھا، آج وہاں کسی نہ کسی شکل میں فوجی اڈے بننے شروع ہوں گے۔ یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جو کہ قومیں بعض اوقات غلط فیصلے کر لیتی ہیں، اور جو انہوں نے زندگی امن کی گزاری ہوتی ہے، جہاں ترقی کی ہوتی ہے، جہاں اپنے محدود وسائل کے اندر بہت اچھے دن دیکھے ہوتے ہیں، وہ پھر ان مسائل میں گھر جاتے ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر رشیا کے خلاف نیٹو میں آپ شرکت کرتے ہیں اور رشیا کے لیے خطرہ بنتے ہیں، تو رشیا آپ کے لیے خطرہ بنے گا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں فن لینڈ اور سویڈن کے جو بہت ہی اچھے حالات رہے ہیں ان پہ اوپر اثر انداز ہوگا۔
آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.